ولا يصير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية خلافا للشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلاة. گزشتہ سبق میں احرام کا بیان شروع ہوا تھا اور صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ احرام کے لیے افضل یہ ہے کہ انسان غسل کر لے اور اس کے بعد 2 چادریں پہن لے، اور بہتر یہ ہے کہ نئی چادریں ہوں ورنہ دھلی ہوئی چادریں پہن لے، اور اس کے بعد جو ہے خوشبو وغیرہ لگانا چاہتا ہے خوشبو لگا لے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں احرام کی جو مسنون ہیں وہ پڑھ لے، اور اس کے بعد یہ دعا کر لے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے اس نماز کے بعد، اور اگر وہ مفرد بالحج ہے تو اپنے اس تلبیہ کے ذریعے حج کی نیت کر لے بھائی، اور جب وہ تلبیہ کہہ دے گا تو وہ محرم ہو گیا. اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ صرف نیت کرنے سے وہ محرم نہیں بنے گا جب تک وہ تلبیہ نہیں کہہ لے گا بھائی. تو یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ احرام کے لیے نیت بھی ضروری اور تلبیہ کا کہنا بھی ضروری. صرف تلبیہ کہا تو بھی محرم نہیں، صرف نیت کی تو بھی محرم نہیں. لیکن تلبیہ میں پھر بالخصوص تلبیہ ہی کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعظیم اور حمد و ثنا والا کوئی لفظ کوئی کلمات کہہ لے تو اس سے وہ محرم بن جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ کچھ بھی کہہ لے تو اس سے کیا بن جائے گا؟ وہ محرم بن جائے گا. یہی اب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النیۃ ما لم یأت بالتلبیۃ، اور وہ شخص جو ہے شروع ہونے والا نہیں ہوگا احرام کے اندر صرف اپنی نیت سے جب تک کہ وہ تلبیہ نہ لے کر آئے، یعنی جب تک وہ تلبیہ نہ کہے. خلافا للشافعی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف نیت سے ہی وہ محرم بن جائے گا. وہ اس کو قیاس کرتے ہیں روزے پر. جیسے روزے کے اندر کچھ چیزوں سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح حج کے اندر بھی بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں انسان پر. احرام کے اندر احرام میں بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا وغیرہ. تو اس میں یہ بھی روزے کی طرح ہوا، اور روزہ صرف نیت سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا یہاں یہ احرام بھی صرف کس سے شروع ہو جائے گا؟ نیت سے. جبکہ ہم اس کو قیاس کرتے ہیں نماز پر بھائی، کہ احرام کے بعد حج کے افعال سر انجام دینے ہیں باقاعدہ، جیسے نماز کے اندر باقاعدہ افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور وہاں صرف نیت سے نماز شروع نہیں ہوتی بلکہ تکبیر تحریمہ کا کہنا ضروری ہے. اور اس میں تفصیل آپ پڑھ چکے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا کلمہ کہہ لے جس سے اللہ کی عظمت وغیرہ بیان ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیر کہنا ضروری، اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ کبیر یا اللہ الکبیر. اور امام محمد رحمہ اللہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ کوئی بھی کلمہ کہا جا سکتا ہے، البتہ ہونا عربی کلمہ چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عربی ہونا چاہیے. تو یہی دلیل ذکر کر رہے ہیں. دلیل آگے ہماری دلیل ہے بھائی لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ، اس لیے کیونکہ یہ جو ہے یہ احرام جو ہے یہ عقد علی الادا ہے، حج کی ادائیگی پر عقد کر رہا ہے. فَلَا بُدَّ مِن ذِكْرٍ، تو ضروری ہوگا کسی ذکر کا ہونا. کما فی تحریمۃ الصلاۃ، جیسے تحریمہ صلاۃ کے اندر ہے. وَيَصِيرُ شَارِعًا بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظِيمُ،
سوى تلبیتی فارسیتن کانت او عربیتن، اور وہ شروع ہونے والا ہوگا کسی بھی ایسے ذکر کے ذریعے یقصد به تعظیم، جس کے ذریعے اللہ کی تعظیم مقصود ہو، سوى تلبیتی، علاوہ تلبیہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ذکر کر لے جس کے ذریعے اللہ کی تعظیم مقصود ہو، جیسے اللہ اکبر کہہ دیا یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو اس سے وہ شروع ہونے والا ہو جائے گا احرام کے اندر۔ فارسیتن کانت او عربیتن، چاہے وہ کلمہ وہ ذکر کیا ہو، فارسی ہو یا عربی ہو، یعنی عربی ہونا ضروری نہیں، جو بھی زبان ہو۔ ھذا هو المشہور عن اصحابنا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہی مشہور ہے ہمارے فقہا سے کہ کوئی بھی ایسا ذکر جو ہے جس سے اللہ کی تعظیم کا ارادہ کیا جائے وہ اس تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ والفرق بینہ وبین الصلاۃ علی اصلہما، یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک نماز کے مسئلے میں تکبیر تحریمہ کے اندر کوئی بھی ایسا ذکر جو تعظیم پر دلالت کرے وہ اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور چاہے عربی ہو چاہے غیر عربی ہو، جبکہ صاحبین کے نزدیک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیر کا ہونا ضروری تھا، وہ 4 کلمات اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر اور اللہ الکبیر، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 4 کا ہونا تو ضروری نہیں، لیکن عربی ہونا ضروری ہے، بھائی عربی ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا انہوں نے فرق کیا ہے حج کے اندر۔ صاحبین کے نزدیک امام ابو یوسف رحمہ اللہ نماز میں تکبیر کے لفظ کی شرط لگاتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں کوئی بھی ذکر ہو جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ جو ہے وہ عربیت کی شرط نماز کے اندر لگاتے ہیں تحریمہ کے اندر، لیکن یہاں وہ فرماتے ہیں چاہے عربی ہو چاہے غیر عربی ہو، تو معلوم ہو انہوں نے فرق کیا ہے۔ امام صاحب تو اپنی اصل پر ہیں، جیسے نماز میں ان کا قول ہے وہی قول کس میں، حج کے اندر بھی ہے، لیکن صاحبین نے معلوم ہوا فرق کیا ہے، تو وہ فرق کیا کس وجہ سے ہے، کیا فرق کیا ہے وہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ والفرق بینہ وبین الصلاۃ علی اصلہما، اور فرق جو ہے حج کے درمیان اور نماز کے درمیان علی اصلہما، صاحبین کی اصل پر، ان کے ضابطے پر وہ فرق یہ ہے کہ ان باب الحج اوسع من باب الصلاۃ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حج کا باب جو ہے نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، نماز کے مسئلے میں اتنی وسعت نہیں، اس کے مسئلے میں بڑی وسعت ہے۔ حتی یقام غیر الذکر مقام الذکر، یہاں تک کہ غیر ذکر بھی یہاں ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حج کے معاملے میں غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کتقلید البدنی، جیسے کہ بدنے کی تقلید، بھائی بدنن جمع ہے بدنتن کی، بدنتن سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بدنتن کی جمع بدنن ہے، دال ساکن بھی جائز، اس پر رفع بھی، بدنن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ تو بدنہ وہ قربانی کا جانور بھائی، جو اونٹ یا گائے جو حج کے اندر ذبح کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں، بدنہ، جو بڑے بدن سے ہے، بڑے بدن والا ہو، جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے بھائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حج کے اندر غیر ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مثلا بھائی حاجی ہے، وہ حج پر جا رہا ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور یہیں سے لے کر چلتا ہے، یعنی ہدی، اس قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں، ہدی کہتے ہیں۔ تو یہ ہدی کا جانور یہیں سے لے کر چلتا ہے، اور ہدی کے جانور پر علامت لگا دی جاتی ہے کوئی، یا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے، مثلا پرانا چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز لٹکا دی جاتی ہے اس کے گلے میں، تاکہ راستے میں ہر ایک کو پتا چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے جو حرم لے جایا جا رہا ہے اور اس کی قربانی کی جائے گی، تاکہ راستے میں کوئی اس جانور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جو وہ علامت کے لیے لوگ دیکھ رہے تھے، اچھا بھائی اس کے گلے میں تو یہ علامت ہے، معلوم ہوا یہ حرم لے جایا جا رہا ہے، تو وہ بھی پھر اس جانور کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دیتے تھے۔ تو لہذا
بات یہ ذکر ہو رہی ہے یہاں پر کہ یہ حج کا باب نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے. یہاں غیر ذکر بھی کس کے قائم مقام ہو جاتا ہے؟ ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے. جیسے ہدی ہانکنے والا، ہدی لے جانے والا، وہ جب اس کے گلے میں علامت ڈال دیتا ہے، اس کے گلے میں کوئی قلادہ ڈال دیا اس نے، وہ ہار کوئی چمڑا وغیرہ لٹکا دیا اس کے گلے میں، تو اس سے بھی احرام شروع ہو جاتا ہے. اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ احرام. بھائی جب علامت لٹکا دی، معلوم ہوا اب کیا کر رہا ہے اس کو؟ ہاں، گھر سے چلنے لگا ہے اور اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا؟ قلادہ لٹکا دیا، اب نکلنے لگا ہے، تو بس یہ قلادہ لٹکانا ہی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور احرام شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تو دیکھو یہ تو اب ذکر نہیں ہے، اس نے تو صرف کیا کیا؟ اس کے گلے میں قلادہ لٹکایا ہے. تو دیکھو غیر ذکر کس کے قائم مقام ہو گیا؟ ذکر کے قائم مقام ہو گیا. معلوم ہوا حج کے باب میں نماز کے باب سے زیادہ وسعت ہے. تو جب غیر ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے تو پھر ذکر جو ہے وہ تو بطریق اولا اس کے تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا. کوئی بھی ذکر ہو، کسی بھی زبان میں ہو، وہ تو بطریق اولا اس تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ حتی یقام غیر الذکر مقام الذکر، یہاں تک کہ غیر ذکر جو ہے ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے. کہ تقلید البدنی، جیسے کہ بدن کے تقلید کرنا ہے، یعنی اس کو قلادہ پہنانا. فقضا غیر التلبیتی و غیر العربیتی، تو اسی طرح غیر تلبیہ اور غیر عربی جو ہے وہ بھی اس ذکر کے یعنی تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال. یاد رکھیے یہ متن ہے، یہ قدوری کی عبارت ہے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ويتقي ما نهى الله تعالى عنه، اور یہ محرم جو ہے بچے ما اس چیز سے نهى الله تعالى عنه جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے. بھئی وہ کیا چیزیں ہیں؟ آگے وہ ماں کا بیان آ رہا ہے. من الرفث والفسوق والجدال، یعنی رفث، فسوق اور جدال، ان سے کیا کرے؟ محرم بچے ان چیزوں سے. اب رفث، فسوق اور جدال کسے کہتے ہیں؟ آگے ہر ایک کا معنی خود صاحب ہدایہ بیان کریں گے. بھئی تو کہتے ہیں والاصل فیہ قولہ تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اصل اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قول ہے. بھئی اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں رفث بھی نہیں ہے، ولا فسوق اور فسوق بھی نہیں ہے، ولا جدال اور جدال بھی نہیں ہے. فہذا نہی بصیغۃ النفی، تو یہ نہیں ہے نفی کے صیغے کے ساتھ. یہ نہیں ہے کس صیغے کے ساتھ؟ نفی. بھئی دیکھیے یہاں کوئی منع نہیں کیا جا رہا، صرف ایک خبر دی جا رہی ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں رفث بھی نہیں ہے، فسوق بھی نہیں ہے اور جدال بھی نہیں. کوئی حکم دیا جا رہا ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں حج میں نہیں. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں آگے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ الفاظ نفی والے ہیں، خبر والے ہیں، لیکن یہ در اصل نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے. یہ بتلایا نہیں جا رہا کہ حج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حج کے اندر رفث بھی نہیں کرنا، فسوق بھی نہیں کرنا اور جدال بھی نہیں کرنا. تو لفظ کس کے ہیں؟ نفی والے، لیکن کس معنی میں ہے؟ نہیں کے معنی میں ہے، یعنی ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی فہذا نہی بصیغۃ النفی، تو یہ نہیں ہے نفی کے صیغے کے ساتھ. والرفث الجماع، اب معنی بیان کرنے لگے ہیں کہ رفث، فسوق اور جدال کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں والرفث الجماع او الکلام الفاحش او ذکر الجماع بحضرت النساء. رفث کے 3 معنی بیان کر رہے ہیں کہ رفث یا تو وہ جماع ہے. رفث کا کیا معنی کیا ہے؟ بعضوں نے جماع کے کیے ہیں کہ حج کے اندر جماع نہیں، یعنی بیوی سے دور رہنا ہوگا. اویل کلام الفاحش، یا رفث کا معنی ہے فاحش کلام، بےہودہ کلام.
بیہودہ کلام ویسے بھی منع ہے، اور خصوصاً اب احرام کی حالت کے اندر تو اور بھی زیادہ اس سے رکنا ضروری ہے۔ تو بیہودہ کلام ہے اس کا معنی ہے کہ حج میں بیہودہ کلام نہ کرے۔ او ذکر الجماع بحضرت النساء، یہ تیسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ رفث کا معنی جماع کو ذکر کرنا بحضرت النساء، عورتوں کی موجودگی میں۔ جماع یا دوائی جماع جیسے چیزوں کو کس کے سامنے ذکر کرنا؟ عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے بھائی۔ تو رفث کے کتنے معنی بیان ہو گئے؟ 3۔ جماع ہے اس کا معنی، یا کلام فاحش ہے، یا عورتوں کی موجودگی میں جماع وغیرہ کا ذکر ہے۔ والفسوق المعاصی، اور فسوق جو ہے وہ معاصی، وہ گناہ ہے بھائی۔ فسوق سے کیا مراد ہے؟ گناہ، یعنی حج میں گناہ بھی نہیں، گناہ سے تو ویسے بھی بچنا ضروری، اور خصوصاً احرام کی حالت میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ حُرْمَةً، اور گناہ جو ہیں یہ تو احرام کی حالت میں اور زیادہ حرام ہیں بھائی، ان کی حرمت تو اور زیادہ ہے۔ والجدال، جدال کا لفظ بھی آیا تھا، تو اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں والجدال ان یجادل رفیقہ، اور جدال یہ ہے کہ جھگڑا کرے اپنے ساتھی سے۔ بھئی یاد رکھیے حج بڑا ہی مشقت والا عمل ہے، اور بڑی مشقت پیش آتی ہے۔ میں نے گزشتہ سبق میں بھی ذکر کیا تھا، اگرچہ اب بے انتہا سہولیات ہو گئیں، چند گھنٹوں کے اندر انسان وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو بے انتہا مشقت پیش آتی ہے۔ چند منٹوں والا کام کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے، گھنٹوں والا کام بعض اوقات دنوں تک چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حتیٰ کہ ایئرپورٹ سے مکہ جانے میں، حالانکہ ایئرپورٹ سے نکلے اور سیدھا جدہ ہے، جدہ سے سیدھا مکہ جائیں گے، وہ کوئی پونا گھنٹہ یا گھنٹے کا سفر ہے، لیکن بعض اوقات یہ ایئرپورٹ پہ نکلتے 1-2 دن لگ جاتے ہیں بھائی، کیونکہ پوری دنیا سے مسلسل لوگ آ رہے ہیں، تو ان سب کو سنبھالنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی کھانے پینے وغیرہ کے اندر اور چیزوں کے اندر بھی بعض جگہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بھی تو بے انتہا مشقت پیش آتی ہے۔ لہذا انسان کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ حد سے زیادہ مشقت آگے پیش آنے والی ہے۔ جب ذہنی طور پر تیار ہوگا تو پھر اس کے صبر کا پیمانہ جلدی لبریز نہیں ہوگا، بے صبرا نہیں ہوگا، ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے تو بڑی پیسے لگائے ہیں، میں نے اچھا ہوٹل کروایا ہے، فلاں چیز اچھی سے اچھی کروائی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگی، بسیں آرام دہ ہوں گی، جہاز آرام سے پہنچائیں گے، تو بھائی وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہے، سارے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں، اور قدم قدم پر مشقت ہے انتہا درجے کی، تو پھر اس صورت میں بڑی جلدی جو ہے ذرا سی تکلیف آتی ہے، اس کا جو ہے صبر ٹوٹنے لگتا ہے، بات بے بات پہ اس کو غصہ چڑھنے لگتا ہے، اپنے ساتھیوں سے جھگڑتا ہے، اور سب کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بالخصوص قرآن کے اندر منع کیا گیا کہ حج کی حالت میں جھگڑنا نہیں ہے بھائی، حج کی حالت میں جھگڑنا نہیں ہے۔ تم اپنے محبوب حقیقی کے کوچہ و بازار اور در و دیار کے اندر تم حاضری دینے جا رہے ہو۔ عاشق کا کیا کام ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے؟ عاشق پر تو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے محبوب تک پہنچ جائے بھائی۔ تو لہذا یہاں بھی تم نے وہی عاشق کی طرح رہنا ہے، ہر تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرنا ہے، کسی سے جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا بھائی۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والجدال ان یجادل رفیقہ، اور جدال یہ ہے کہ جھگڑا کرے اپنے ساتھی سے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، جدال کا دوسرا معنی بھی کر رہے ہیں، بعضوں نے یہ قول بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں مجادلۃ المشرکین فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہ، کہ جدال کا معنی ہے جھگڑا کرنا، مجادلۃ المشرکین، مشرکین سے جھگڑا کرنا، فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہ، حج کے وقت کو مقدم اور مؤخر کرنے میں۔ بھائی مشرکین جو تھے
مشرکین وہ کبھی حج کے مہینے کو مقدم کر دیتے تھے اور کبھی کبھار حج کے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے کہ اس دفعہ فلاں مہینے میں حج ہوگا، ابھی یہ حج کا مہینہ ہے ہی نہیں، وہ فلاں اگلا یا اس سے اگلا مہینہ جو آئے گا وہ حج کا ہوگا۔ کبھی پہلے ہی طے کر لیتے، اس وقت سے پہلے ایک آدھ مہینہ بس طے کر لیتے کہ بھئی یہی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یہی حج والا ہے، ان کا خاص طریقہ تھا، اس کے مطابق وہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ مسلمانوں کو کہ مشرکین جو اگر اس حج کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ان سے جھگڑا مت کرو بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن پہلا قول راجح ہے اور اسی لیے دوسرے کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا، قیلہ کے ذریعے کمزور قول ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وقیلہ، اور کہا گیا ہے جدال کا معنی جو ہے مجادلۃ المشرکین، مشرکین کا جھگڑنا ہے، فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہ، حج کے وقت کو مقدم اور مؤخر کرنے میں، ولا یقتل الصیدا، اور شکار کو قتل نہ کرے۔ بھائی حالت احرام کے اندر پابندیاں انسان پر لگ جاتی ہیں، ان میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ شکار کو قتل نہ کرے بھائی، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور تم لوگ شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو، حالت احرام میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو۔ اور یہ یاد رکھنا خشکی کا جانور جو ہے وہ شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، سمندری شکار جو ہے اس کی اجازت ہے، اس لیے کیونکہ سمندر کے اندر خوراک کا ذریعہ ہی وہ ہے، وہ شکار وغیرہ، اس کے علاوہ تو وہاں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور کئی دنوں کا سفر، تو جبکہ خشکی پر تو اور بھی اسباب موجود ہوتے ہیں، تو لہذا خشکی پر شکار کو منع کیا گیا۔ اور دوسری جگہ اس کی تصریح بھی آتی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے صید البر، خشکی کے شکار کو، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو بھائی۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، بھائی شکار کو قتل بھی نہیں کرنا، وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، یعنی ہاتھ کے ذریعے کسی دوسرے کو بھی نہ بتائے کہ یہ شکار ہے، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس پر رہنمائی بھی نہ کرے، یعنی زبان کے ذریعے بھی کسی کو نہ بتلائے کہ اس طرف کو شکار موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، نہ اشارہ کرنا ہے نہ رہنمائی کرنی ہے، کسی طرح شکار کے اندر دوسرے کی اعانت نہیں کرنی بھائی۔ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی اشارہ بھی نہیں کرنا، رہنمائی بھی نہیں کرنی، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصاب حمار وحش وهو حلال واصحابہ محرمون۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ انہ اصاب حمار وحش، کہ انہوں نے ایک جنگلی گدھا جو ہے اس کو پا لیا، یعنی اس کا شکار کیا، وَهُوَ حَلَالٌ، بھائی اس کا ترجمہ خیال رکھنا بھائی، وَهُوَ حَلَالٌ، یہ ترجمہ نہ کرنا کہ وہ حمار وحشی حلال ہے، بلکہ وَهُوَ حَلَالٌ، اس حال میں کہ وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال تھے، یعنی محرم نہیں تھے بھائی، محرمہ نہیں تھے، انہوں نے شکار کیا، وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ، اور ان کے ساتھی جو تھے وہ سارے محرم تھے، یہ غیر محرم تھے، تو انہوں نے اس جنگلی گدھے کا شکار کر لیا۔ تو فقال النبی علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لأصحابہ، ان کے ساتھیوں سے، هل اشرتم، کیا تم نے اشارہ کیا تھا، هل دللتم، کیا تم نے رہنمائی کی تھی زبان کے ذریعے، هل اعنتم، کیا تم نے مدد کی تھی، فقالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، کہ ہم نے تو کوئی مدد اشارہ وغیرہ نہیں کیا۔ فقال اذن فکلوا، تو حضور علیہ السلام پھر فرمانے لگے اذن فکلوا، تب تم پھر کھاؤ۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، رہنمائی اور کوئی مدد وغیرہ بھی نہیں کر سکتا بھائی۔
حالت احرام میں. وَلِأَنَّهُ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی, کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ إِزَالَةُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ. وَلِأَنَّهُ یہ جو اشارہ اور دلالت ہے اور یہ مدد جو ہے, اشارہ کرنا یا دلالت کرنا یا مدد کرنا شکار کے اندر, یہ ازالت الامن عن الصید, یہ امن کو دور کرنا ہے شکار سے. لأنہ آمن بتوحشہ, اس لیے کیونکہ شکار تو مامون تھا اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے. بھائی کچھ جانور مانوس ہوتے ہیں, بھیڑ بکری گائے وغیرہ, آپ ان کے پاس بھی چلے جائیں وہ وہیں کھڑے رہیں گے, آپ آرام سے ان کو پکڑ لیں, ہاتھ لگائیں وغیرہ, وہ بھاگتے تو نہیں. لیکن وحشی جانور جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قریب بھی نہیں آنے دے گا, وہ تو آپ کو دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا. تو دیکھو یہ جو وحشی ہونا ہے اس کے ذریعے وہ مامون ہے, آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس کو زخمی کیے بغیر یا کوئی ہیلے بہانہ کیے بغیر آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو وہ مامون ہے کس وجہ سے, اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے اور شکار ہونے سے بچا ہوا ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ آمِنٌ بِتَوَحُشِهِ, اس لیے کیونکہ وہ جو شکار ہے وہ تو مامون ہے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے. وَبُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ, اور نگاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے. وہ شکار تو مامون ہوتا ہے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے اور آنکھوں سے دور ہونے کی وجہ سے, وہ تو انسانوں کے قریب بھی نہیں آتا, تو وہ مامون تھا. اور یہ محرم اگر کیا کر دیتا ہے, اشارہ یا رہنمائی یا مدد وغیرہ کر کے بتا دیتا ہے دوسروں کو کہ وہ شکار ہے, تو اس نے اس شکار کے امن کو ختم کر دیا یا نہیں کر دیا, اس کے امن کو ختم کر دیا اور وہ بیچارہ اس وجہ سے شکار ہو گیا. تو لہذا معلوم ہوا یہ بھی جرم ہے, یہ بھی کیا ہے, جرم ہے, کیونکہ اس نے احرام باندھا ہے اور احرام کی حالت میں تو کسی چیز کو ادنا سے ادنا تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے, اور اس نے کیا کیا ہے, اس بیچارے جانور کے امن کو زائل کر دیا ہے. لہذا اس لیے یہ جرم ہوا, اور اس پر پھر کیا ہوگا, اسی کا مثل وغیرہ دینا پڑے گا. تفصیل آپ اصول فقہ وغیرہ میں بھی تفصیل پڑھ چکے ہوں گے بھائی. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ آمِنٌ بِتَوَحُشِهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْأَعْيُنِ, اس لیے کیونکہ وہ شکار جو ہے وہ تو مامون ہوتا ہے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے اور نگاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے. وَقَالَ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا خُفَّيْنِ, اور محرم نہیں پہن سکتا قمیص, ولا سراویل, اور نہ شلوار. شلوار اور قمیص محرم نہیں پہن سکتا, کوئی سلے ہوئے کپڑے, کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتا بھائی. ولا عمامتن, اور پگڑی نہیں پہن سکتا, سر کو ننگا رکھنا پڑے گا, سر کو نہیں ڈھانپ سکتا. تو کہتے ہیں ولا عمامتن, اور نہ پگڑی پہن سکتا ہے. ولا خفین, اور نہ ہی موزے پہن سکتا ہے, موزے نہیں پہن سکتا بھائی. الا اللہ یجد نعلین, مگر یہ کہ وہ شخص جوتے نہ پائے. نعلین کہتے ہیں جوتوں کو. محرم کو اگر جوتے نہیں مل رہے, اس کے پاس جوتے نہیں ہیں, فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, تو پھر ان دو موزوں کو کاٹ لے کعبین سے نیچے نیچے, کعبین سے نیچے کاٹ لے, یعنی کاٹ کر ان کا جوتا بنا لے, ان کو کاٹ کر جوتا بنا لے, موزے پہننے کی اجازت نہیں. اور یہ یاد رکھنا یہاں کعبین آیا, کعبین سے ٹخنے نہ مراد لینا, کعبین, بلکہ کعبین سے یہاں مراد ہیں یہ جو تسمہ باندھنے کے مقام پر ابھری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی, جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں جوتے کے, یہاں پر یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو کعب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, کعب کہا جاتا ہے. اور دو پاؤں ہیں تو دونوں کی ایک ایک کعب, تو یہ کعبین ہو گئی. کیا بن گئی, کعبین, دو کعب جو ہیں. اسی وجہ سے آپ حاجی اور عمرے پر جانے والے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں وہ ہوائی چپل وغیرہ پہنتے ہیں. کیوں پہنتے ہیں یہ ہوائی چپل, اس لیے کیونکہ دوران احرام اس ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری ہے, اس ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری ہے. تو کعبین سے یہ ابھری ہوئی ہڈی مراد ہے. اگر یہ ٹخنے مراد ہوتے تو ٹخنے تو عموماً ہر جوتے میں کھلے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ ہر جوتا نہیں پہنتے. کون سا جوتا پہنتے ہیں,
ہوائی چپل وغیرہ یا اس طرح کا جوتا پہنتے ہیں جس سے یہ درمیان کے پاؤں کے درمیان جو ہڈی ہے تسمہ باندھنے کے مقام پر یہ کھلی ہوتی ہے. تفصیل سمجھ میں آ گئی. الا اللہ یجد نعلین، مگر یہ کہ وہ جوتے نہ پائے تو فیقطعہما اسفل من الکعبین، تو پھر کاٹ لے گا ان موزوں کو کعبین سے نیچے ہی. لما روی ان النبی علیہ السلام نہا ان یلبس المحرم هذه الاشیاء، اس لیے کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ محرم پہنے یہ والی چیزیں. ان چیزوں سے حضور علیہ السلام نے محرم کو پہننے سے منع فرمایا چاہیے، قمیض، شلوار، پگڑی، موزے وغیرہ. وقال فی آخرہ، اور اس حدیث کے آخر میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ولا خفین، اور موزے بھی نہیں پہن سکتا الا اللہ یجد نعلین، مگر یہ کہ وہ جوتے نہ پائے. یہ حدیث چل رہی ہے بھائی، ولا خفین سے آگے وہ حدیث کا حصہ چل رہا ہے. ولا خفین، اور موزے بھی نہیں پہن سکتا الا اللہ یجد نعلین، مگر یہ کہ محرم جو ہے وہ جوتے نہ پائے. فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تو چاہیے اس کو کہ وہ کاٹ لے ان موزوں کو کعبین سے نیچے. بھائی یہاں تک حدیث ہے. آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں وَالْكَعْبُ هِنَا الْمَفْصِلُ الَّذِي فِي وَفْصِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ فِيمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. اور کعب جو ہے یہاں پر، کعب تو ویسے ٹخنے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر کعب جو ہے المفصل، مفصل کہتے ہیں جوڑ کو. المفصل الذی فی وسط القدم، وہ جوڑ ہے جو قدم کے درمیان میں ہے، جو پاؤں کے بیچ میں ہے. عند معقد الشراک، معقد باندھنے کی جگہ، اور شراک تسمے کو کہتے ہیں. عند معقد الشراک، تسموں کے باندھنے کی جگہ پر. فیما روا ہشام عن محمد، اس روایت کے مطابق جس کو ہشام نے روایت کیا ہے امام محمد رحمہم اللہ سے. بھائی ولا یغطی وجہہ ولا رأسہ، اور نہ ڈھانپے اپنے چہرے کو، ولا رأسہ، اور نہ اپنے سر کو. حالت احرام میں اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا اور اپنے سر کو بھی محرم نہیں ڈھانپ سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ مرد کا احرام بیان ہو رہا ہے. بھائی مرد اپنے سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا اور چہرے کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا، جبکہ عورت کا احرام وہ اسی کے عام کپڑوں میں ہوتا ہے جو بھی لباس ہو، اور نیز وہ جو بھی جوتے پہن لے اس کے لیے وہ ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری نہیں، جو بھی جوتے پہن لے. اور نیز عورت کے لیے سر کا کھلا رکھنا نہیں ضروری، سر ڈھانپے، اور ہاں چہرے کا کھلا رکھنا ضروری ہے. اور آگے تفصیل آ بھی جائے گی، کتاب کے اندر بھی آئے گی. اور چہرے کو اب کھلا رکھے تو دوسری طرف پردہ بھی ضروری ہے. بھائی تو وہ لہذا کیا کرے کہ وہ جو چہرے کے سامنے جو کپڑا لٹکائے، جو نقاب لٹکائے، وہ ہاتھ کے ذریعے اس کو پکڑ کر رکھے، چہرے سے جدا رکھے، اس کو چہرے سے اس کو جدا رکھے، چہرے پر نہ لگنے دے. اور یا کوئی ایسی چیز پہن لے کہ جو ماتھے پر ذرا آگے نکلی ہوئی ہو اور اس پر نقاب اوپر ڈال لے، تو اب وہ نقاب چہرے سے جدا رہے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں ولا یغطی وجہہ ولا رأسہ، اور نہ ڈھانپے اپنے چہرے کو، ولا رأسہ، اور نہ اپنے سر کو. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجوز للرجل تغطیۃ الوجہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے مرد کے لیے تغطیۃ الوجہ، اپنے چہرے کو ڈھانپنا. وہ فرماتے ہیں چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے، صرف سر کو نہیں ڈھانپنا. دلیل ان کی وہ فرماتے ہیں لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا احرام الرجل فی رأسہ و احرام المرأة فی وجہہا، مرد کا احرام اس کے سر میں ہے، و احرام المرأة فی وجہہا، اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے. یہ ان کی دلیل ہے. کہتے ہیں دیکھیے بھائی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مرد کا احرام صرف کس میں ہے؟ سر میں ہے. معلوم ہو چہرے میں نہیں، تو چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے.
ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قاله في محرم توفي۔ بھئی ایک شخص حالت احرام کے اندر سواری سے نیچے گر گیا، بیچارے کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا حالت احرام میں حج کے دوران۔ بھئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لا تخمروا وجهه، تم لوگ اس کے چہرے کو نہ ڈھانپو، ولا رأسہ اور نہ اس کے سر کو، تم لوگ اس کے چہرے اور سر کو نہ ڈھانپو، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، بس یہ جو ہے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن ملبین، اس حال میں کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ قیامت کے دن بھئی یہ کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ حالت احرام میں اٹھایا جائے گا، تلبیہ کہتے ہوئے یہ اٹھے گا بھئی۔ اور حدیث میں کیا آیا؟ اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو، معلوم ہوا چہرے کو بھی نہیں ڈھانپا جائے گا احرام میں اور سر کو بھی نہیں ڈھانپا جائے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھئی؟ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، تم لوگ نہ تو اس کے چہرے کو ڈھانپو اور نہ اس کے سر کو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، بس اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ قالہ فی محرم توفی، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے محرم کے بارے میں توفی، جس کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ اے احناف دلیل کے طور پر ایک ایسی حدیث ذکر کر رہے ہیں جس پر آپ خود بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نزدیک اگر حالت احرام میں بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے چہرے اور سر کو کھلا نہیں رکھ کر تو اسے دفن کیا جائے گا، بلکہ اسے عام لوگوں کی طرح ہی اسے کفن پہنایا جائے گا، خوشبو وغیرہ لگائی جائے گی اور اسی طرح دفن کیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کس طرح اس کو دفن کرو، چہرے کو بھی نہیں ڈھانپنا اور سر کو بھی نہیں ڈھانپنا، بھائی سر کو بھی نہیں ڈھانپ۔ تو احناف اس پر تمہارا عمل نہیں ہے، پھر تم کیسے اس کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہو؟ تو جواب یہ کہ بھئی دلیل کے طور پر اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اور دلائل کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ وہ محرم جو ہے اس کو عام حاج جب اس کا انتقال ہو گیا تو احرام ختم ہو گیا، بھائی سمجھ میں آ گئی بات، تو اس کے بعد اس کو عام لوگوں جیسا ہی کفن اس کو دیا جائے گا بھائی۔ اور یہ معلوم ہوا اس صحابی کی تخصیص ہے بھائی، ان کی کیا ہے؟ ان کی خصوصیت ہے، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ حدیث ہم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس مسئلے میں کہ احرام جو ہے مرد کا سر کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے میں بھی ہوتا ہے، اس کی دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بات تو حدیث سے واضح معلوم ہو رہی ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سر کو بھی نہ ڈھانپو اور چہرے کو بھی نہ ڈھانپو بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا، یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى۔ عقلی دلیل یہ کہ بھئی دیکھیے عورت جو ہے، عورت اس کے چہرے کے ظاہر کرنے میں اگرچہ فتنے کا خطرہ ہے، پھر بھی وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی۔ جب عورت جس کے چہرے کے ظاہر کرنے میں اور کھلا رکھنے میں فتنہ ہے، جب وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی تو مرد بطریق اولا اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گا بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا، اور اس لیے کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً، باوجود اس کے کہ چہرہ کھلا رکھنے کے اندر فتنہ ہے، فَالرَّجُلُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، تو مرد جو ہے وہ بطریق اولا چہرے کو نہیں ڈھانپے گا۔ وَفَائِدَةُ مَا رَوَى الْفَرْقُ فِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ،
اور فائدہ اس حدیث کا جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا، وہ فرق کرنا ہے سر ڈھانپنے میں، وہ فرق کرنا ہے سر ڈھانپنے میں۔ ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کی، یہ سر ڈھانپنے کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اس کے ذریعے مقصد کیا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سر ڈھانپنے میں فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کا احرام سر میں ہے، عورت کا احرام سر میں نہیں ہے۔ مرد اپنے سر کو کھلا رکھے گا، عورت اپنے سر کو کھلا نہیں رکھے گی، یہ مقصد ہے اس حدیث کے لیے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں احرام الرجل فی رأسی، مرد کا احرام ہے اس کے سر میں، وہ احرام المرأة فی وجہہا، عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، یعنی سر میں نہیں ہے، وہ اپنے سر کو ڈھانپے گی۔ بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قال ولا يمس طيبا لقوله عليه السلام الحاج الشائس الطفل، اور محرم جو ہے وہ خوشبو نہیں لگائے گا بھائی، خوشبو نہیں لگا سکتا اور کوئی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتا، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا الحاج الشائس الطفل، کہ حاجی جو ہے، الحاج حاجی جو ہے، الشائس، شائس کہتے ہیں پراگندہ بالوں والا، یعنی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، میلے ہیں، یہ ہے پراگندہ بالوں والا، بکھرے ہوئے میلے بالوں والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شائس، شائس۔ اور طفل، طفل کا معنی ہے بغیر خوشبو کے، یعنی کوئی خوشبو وغیرہ نہیں بلکہ اس سے بو وغیرہ آ رہی ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طفل۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الحاج الشائس الطفل، حاجی جو ہے وہ تو پراگندہ بالوں والا اور طفل ہوتا ہے، یعنی بغیر خوشبو کے ہوتا ہے، یعنی اس سے تو بو وغیرہ آ رہی ہوتی ہے بھائی۔ میں نے بتلایا یہ حج جو ہے عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی، یہ اللہ سے اپنے عشق و محبت کا اظہار ہے بھائی، اور عاشق اس کو تو ساری توجہ اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے، دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ خوشبو، یہ زیب و زینت والے کپڑے وغیرہ ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اپنے آپ کو سنوارنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو جو شخص جتنا زیادہ پراگندہ حال ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے بھائی، تو وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ایک عاشق کے انداز میں لے کر آیا ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے یہ جو حج ہے یہ سارا عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی، یہ عشق و محبت کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے بھائی۔ انسان کی محبوب ترین چیزیں جو ہے کھانا پینا اور بیوی ہے، تو رمضان کے اندر حکم دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں اللہ سے عشق و محبت کا دعویٰ ہے تو اپنی یہ 3 محبوب چیزوں کو چھوڑ دو، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں چھوڑنا، صبح سے لے کر شام تک ان سے دور رہنا ہے، اور پھر 1-2 دن نہیں رہنا بلکہ پورا مہینے تک ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ چنانچہ پورے مہینے کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اس میں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تمہیں مجھ سے عشق کا دعویٰ ہے، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہاں سے نکلو، میرے گھر کی طرف آؤ اور وہاں مجھے تلاش کرو۔ چنانچہ یہاں سے چلنے لگتا ہے، یہاں سے وہ روانہ ہوتا ہے، ایک خاص مقام پر جب پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بھئی یہ کیا سلے ہوئے، کیا زیب و زینت والے کپڑے پہن رکھے ہیں، عاشق کا زیب و زینت والے کپڑوں سے کیا کام ہے، ان کپڑوں کو پھینک دو، صرف 2 سلی ہوئی چادریں پہن لو، پتہ چلے کہ تم صحیح عاشق ہو، تمہیں زیب و زینت سے کوئی کام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کپڑے پھینک دیتا ہے سلے ہوئے، 2 چادریں پہن لیتا ہے، اور اسی طرح دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، اے اللہ میں آپ کی خدمت میں اور اطاعت کے لیے بار بار آ گیا ہوں۔ خوشبو نہیں لگانی اس نے، اس دوران خوشبو نہیں لگانی،
اور اسی طرح سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا، ناخنوں کو نہیں کاٹنا، یہ زیب و زینت والی اور اپنے آپ کو سنوارنے والی ہر چیز سے دور رہنا ہے، اور ہر چیز کو تکلیف دینے سے منع کر دیا گیا۔ بھائی تم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، عاشق کا کیا کام ہے کسی دوسرے کو تکلیف دے؟ اس کی توجہ تو صرف اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی طرف ہوتی ہے، وہ دنیا سے بالکل اسے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ صحیح محبت ہی یہ ہے، چنانچہ ان سب چیزوں سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ شکار نہیں کھیلنا، کسی جانور کو کوئی تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ اپنے سر کی جوؤں کو وہ قتل نہیں کر سکتا بھائی۔ اور پھر وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو دیوانہ وار کبھی بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے، اے اللہ آپ کہاں ہیں، میں آ گیا ہوں، اے اللہ لبیک اللہم لبیک۔ کبھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے، دوڑ رہا ہے کہ اللہ میں آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی عرفات کی طرف جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ آ رہا ہے تو کبھی مینا آ رہا ہے۔ تو یہ سارا حج جو ہے عشق و محبت کا مظہر ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ہے حج بھائی۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الحج شعث الطفیل، حاجی جو ہے وہ کیا ہے؟ حاجی پراگندہ بالوں والا، الطفیل اور بغیر خوشبو کے ہوتا ہے۔ وَقَذَا لَا يَدَّهِنُ، اسی طرح جو ہے وہ جو ہے محرم جو ہے وہ تیل نہیں لگا سکتا، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ الحاج الشعث الطفل، حاجی تو کیا ہوتا ہے؟ پراگندہ میلے بالوں والا، تو یہ تیل نہیں لگا سکتا۔ ولا يحلق رأسه، اور یہ اپنے سر کا حلق نہیں کروا سکتا، یعنی اپنے سر کو نہیں منڈوا سکتا، بال نہیں ختم کر سکتا۔ ولا شعر بدنه، اور اسی طرح اپنے بدن کے جو بال ہیں ان کو بھی حلق نہیں کروا سکتا، ان کو بھی نہیں منڈوا سکتا۔ لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ولا تحلقوا رؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کرواؤ۔ حلق کا معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ سر کے بالوں کو اس طرح سے صاف کرنا، یہ ہے حلق بھائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کرواؤ۔ الآیہ وَلَا يَقُصُّ مِن لِحْيَتِهِ، اور کاٹ نہیں سکتا اپنی داڑھی میں سے، داڑھی کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا، بدن کے کوئی بال نہیں کاٹ سکتا۔ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْحَلْقِ، اس لیے کیونکہ داڑھی کا کاٹنا بھی کس معنی میں ہے؟ حلق ہی کے معنی میں ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الشَّعْثِ وَقَضَاءَ التَّفَثِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس کے اندر ازالہ شعث ہے۔ شعث وہی پراگندگی، بالوں کا بکھرے ہوئے اور میلا ہونا، اس کے اندر داڑھی کے بال کاٹتا ہے یا کوئی اور بال کاٹتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ ازالہ شعث ہے، پراگندگی کو دور کرنا ہے، حالانکہ اس سے تو منع کیا گیا ہے اور وہ تو محبوب ہے۔ وَقَضَاءَ التَّفَثِ، تفث کا معنی بھی ہے میل کچیل وغیرہ جو ہے۔ قضاء تفث عربی میں کہتے ہیں قضا تفثہ، اس نے اپنے میل کچیل کو دور کر دیا۔ تو قضاء تفث کا کیا معنی ہوا؟ میل کچیل کو دور کرنا۔ تو معلوم ہوا یہاں قضا بمعنی ازالہ کے ہی ہے بھائی، قضا اور ازالہ کا یہاں ایک معنی۔ لِأَنَّ فِيهِ إِزَالَةَ الشَّعْثِ وَقَضَاءَ التَّفَثِ، اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر پراگندگی کو دور کرنا ہے، وَقَضَاءَ التَّفَثِ، اور میل کچیل کو دور کرنا ہے۔ قَالَ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْثٍ وَلَا زَعْفَرَانَ وَلَا عُصْفُرٍ، اور نہ پہنے ایسا کپڑا جو رنگا گیا ہو ورث بوٹی کے ساتھ، اور نہ زعفران کے ساتھ، اور نہ عصفر کے ساتھ۔ بھئی ایسا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا جو ورث یہ ایک بوٹی ہے بھئی، خوشبودار قسم کی، سمجھ میں آیا بھئی؟ خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح زعفران بھی نہیں، اس کا رنگ بھی ہوتا ہے اور کچھ خوشبو مہک وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ ولا عصفر، عصفر یہ بھی ایک قسم کی بوٹی ہے، ایک پودا ہے اور یہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، اور خوشبو والی تو ہر چیز سے منع کیا گیا ہے، لہذا یہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْثٍ وَلَا زَعْفَرَانَ وَلَا عُصْفُرٍ، اور نہ پہنے ایسے کپڑے جو رنگے ہوئے ہوں ورث کے ساتھ، اور نہ زعفران کے ساتھ، اور نہ عصفر کے ساتھ۔
لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول مبارک کے آپ نے فرمایا لا يلبس المحرم ثوبا مسہ زعفران ولا ورس، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم نہیں پہنے گا ایسا کپڑا جس کو چھوا ہو زعفران نے اور اسی طرح اور نہ ورس نے، یعنی زعفران یا ورس نے جس کپڑے کو چھوا ہو، جن پر لگا ہو، وہ کپڑا محرم نہیں پہن سکتا۔ الا ان یکون غسیلا لا ينفذ، مگر یہ کہ وہ کپڑا دھلا ہوا ہو، لا ينفذ ای لا ينفذ سے وہ یعنی اس سے رنگ جاتا نہ ہو، رنگ اس کا بھائی کپڑے پر زعفران یا ورس وغیرہ لگا تھا تو خوشبو وغیرہ تھی، اس احرام باندھنے والے نے اس کو اچھی طرح دھو لیا تو خوشبو وغیرہ تو ختم ہو گئی، لیکن وہ بوٹی کا رنگ نہیں جا رہا، وہ اسی طرح کپڑے پر لگی ہوئی ہے، تو کیا یہ پہن سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی رنگ لگا ہو تو کوئی حرج نہیں، جب وہ اتر ہی نہیں رہا تو کوئی حرج نہیں، جب لیکن خوشبو ختم ہونی چاہیے، خوشبو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معنی ہے الا ان یکون غسیلا لا ينفذ، مگر یہ کہ وہ کپڑا دھلا ہوا ہو، لا ينفذ وہ اس کا رنگ جاتا نہیں ہے، لأن المنع للطيب لا للون، اس لیے کیونکہ منع کرنا جو ہے وہ خوشبو کی وجہ سے ہے، رنگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ وقال الشافعي رحمه الله لا باس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں معصفر کپڑے کو پہننے میں، یعنی جس کو عصفور بوٹی کے ساتھ رنگا گیا ہو اس کپڑے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لأنه لون اس لیے کیونکہ وہ رنگ ہے، لا طیب له اس کی خوشبو نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عصفور بوٹی کا صرف رنگ ہے، اس کی خوشبو نہیں، لہذا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان له رائحۃ طیبۃ کہ اس کی اچھی خوشبو ہے بھائی، رائحۃ طیبہ، رائحۃ طیبۃ بھائی یہ خوشبو کو کہتے ہیں عربی میں، رائحہ تو بو ہے نا، رائحہ بو چاہے اچھی ہو چاہے بری، لیکن رائحۃ طیبۃ اچھی خوشبو یعنی خوشبو مراد ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ان له رائحۃ طیبۃ کہ اس کی اچھی خوشبو ہے۔ تو بہرحال یہ معلوم ہوا اس کی کوئی قسمیں کچھ ہوں گی بھائی، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جس کا مشاہدہ کیا، جس عصفور کا، اس کی خوشبو نہیں تھی، صرف کیا تھا؟ رنگ تھا، اور ہمارے فقہا نے جس کا مشاہدہ کیا اس میں خوشبو یا مہک وغیرہ کچھ ہوگی، تو بہرحال یہ صرف اس چیز اور اس مشاہدے میں اختلاف پر یہ اختلاف مبنی ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عصفور میں خوشبو نہیں ہوتی صرف رنگ ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی جائز ہو جائے گا، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عصفور میں خوشبو بھی ہوتی ہے مہک بھی ہوتی ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی منع ہوگا اور ان کے نزدیک بھی وہ بھی منع فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔